سنگاپور آنا ہوا اور مجھے کل ایک میسیج آیا میرے فیس بک پہ فیصل چوکا صاحب کے پاس سے کہ جی میں یہاں پہ سنگاپور میں پوسٹ آفس کے نام سے کمپنی میں کام کر رہا ہوں، اور ان کی جو لائن مجھے بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے زیادہ یہاں مشہور ہوں، تو میں نے کہا یار اس شخص سے بات کرنا ضروری ہے، اور آج کل ویسے ہی میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہر اس پاکستانی کا جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا. فیصل تھینک یو ویری مچ، آپ وقت نکال کے آئے ہو اور بڑی جلدی میں آیا ہوں کیونکہ میں اٹھ کے بس ابھی ایئرپورٹ بھاگ رہا ہوں اور آپ تھینک یو ویری مچ. اچھا فیصل جلدی سے بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا، کیوں آنا ہوا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ لائک پاکستان چھوڑنے کا جو ون آف دا ریزن تھا کہ لائک ود ان کچھ آرگنائزیشنس میں لائک جو پالیٹکس ہوتی ہے انٹرنل پالیٹکس وچ آئی ریئلی ڈونٹ لائک. یہاں نہیں ہے ادھر نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، ٹیم بڑی ہوگی تو زیادہ پالیٹکس. لیکن یہ ویسے بھی سیدھی قوم ہے بیچاری، یہ بہت سیدھے ہیں اور بہت ہی اپروپریٹ قسم کے لوگ ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ مجھے بہت ایزی لگا، بہت فاسٹ لائف ہے یہاں پہ، لوگ ٹائم پہ چیزیں کرتے ہیں، ٹائم پہ کام کرتے ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کر جو جس طرح کا میرا ایک پرسنالٹی تھی وہ یہاں پہ سوٹ کیا ہے. مطلب سیدھی لائن پہ چلنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. ون آف دا بیسٹ پلیس ان دا ورلڈ. اگریڈ. اچھا تو پھر آپ یہاں پہ آ گئے چھوڑ چھاڑ کے، نوکری کی؟ پہلے تو نوکری کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر پلانس تھے باس کے ساتھ یہاں پہ ایک نئی کمپنی اوپن کریں گے. تو ہم نے 3 سال پہلے پھر ایک کمپنی اوپن کی ہے پوسٹ آفس کے نام سے، جہاں پہ میں بھی پارٹنر ہوں یہاں پہ. ماشاء اللہ. اچھا پوسٹ آفس کر کیا رہی ہے؟ ہم لوگ ویژول افیکٹس کرتے ہیں اور موشن گرافکس کرتے ہیں. ڈیفائن کرو ایگزامپل. موویز میں دیکھتے ہیں جو کمپیوٹر جنریٹڈ گرافکس ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ لائک جو بھی امپاسبل تھنگس وچ کی ناٹ بی ڈن ان ریئل لائف جو آپ کمپیوٹر سے جنریٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں. جیمز بانڈ قسم کی چیزیں، جیمز بانڈ قسم کی بھی کہہ سکتے ہیں، ایویٹار قسم کی. ایویٹار قسم کی. اچھا لیکن ایویٹار تو بہت ہی ہیوی، وہ ہیوی تھا. بالکل. جیمز بانڈ اس لیے میں نے مثال دی کہ وہ اٹس نارمل لیکن تھوڑا اب نارملٹی ہوتی ہے اس کے اندر. ایویٹار تو ٹوٹلی بالکل فلم اس کیٹیگری. لیکن ایویٹار قسم کا کام بھی کر رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، تو ہم لوگ اپنی اسٹرینتھ میں رہتے ہوئے. کیا اسٹرینتھ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لائک کمپوزٹنگ بہت اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل لائک آپ کو میں کسی بھی انوائرمنٹ میں ریئلسٹکلی ڈال سکتا ہوں، لائک وہ اسنو ہو رہا ہو وہاں پہ یا فائر ہو، جو بھی. ہمارا جو آرٹ ڈائریکشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور ہماری اسٹوری ٹیلنگ بہت اسٹرانگ ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو وہ چیزیں کافی پسند آتی ہیں. اور یہاں پہ ہمارے جتنے کمپیٹیٹرس بھی ہیں تو ایون دے آلسو لائک آور ورک. کلائنٹس کون ہیں؟ ڈسکوری چینل، ڈزنی چینل، سونی، ویری گڈ، فاکس اسپورٹس. ارے واہ. اور بھی کچھ کافی کلائنٹس ہیں اسی طرح کے. ان کے لیے کوئی مشہور کام ایسا کیا ہو جو لوگ پہچانے کہ یار یہ والا کام ہمارے بچے کا بنایا ہوا ہے؟ اوکے، ڈزنی کے لیے ہم نے تھور مووی کے جو کیمپین تھی، تھور 2 مووی، وہ ہم نے کی تھی. کیمپین آپ نے کی تھی؟ اس کے بعد ملیفیسنٹ مووی آئی تھی، اس کی کیمپین بھی کی تھی. امپریسو. اور یو ایس اوپن 2014 کے پروموز، یو ایس اوپن فرینچ اوپن 2014 کے پروموز، فرینچ اوپن 2015 کے پروموز، اس کی ساری آئیڈیا بھی سارے میں نے بنائے تھے اور ایگزیکیوشن کیا تھا. ویری امپریسڈ. جی. تو اچھا اب میرا پوائنٹ پھر یہ ہے دوست، اب انفارچونیٹلی کہ میں آپ کے آفس نہیں آ سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ مجھے اس میں سے کچھ بھیج سکیں گے جو میں اس ویڈیو میں شامل کر کے لگا دوں؟ بالکل، میں آپ کو سینڈ کروں گا. پلیز دیجیے تاکہ میں اس کو یہاں بیچ میں لگا کے لوگوں کو دکھا دوں. میں آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ. آئی ایم ویری امپریسڈ. پلیز ٹو ہیئر دیٹ. اچھا آپ یہاں پہ ٹوٹل کام کر رہے ہو. پاکستان جو ہے مجھے پتہ ہے ہماری فلم انڈسٹری، ٹی وی انڈسٹری پوسٹ پروسیسنگ کے لیے تھائیلینڈ بہت جاتی ہے. جی بالکل. وہاں سے کام یہاں کیوں نہیں آتا نمبر 1، اور یہاں سے کام کیا وہاں جاتا ہے؟ یہاں سے کام آپ پاکستان میں کام میں صرف سینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو اس طرح کا کام کرنے کی اپرچونیٹی ملے. اور میں کہیں بھی سینڈ کر سکتا ہوں، ایون انڈیا میں بھی کر سکتا ہوں. انڈیا سے بھی میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک. وہاں سے لوگ تھائیلینڈ اس لیے جاتے ہیں، آئی تھنک ایک تو کاسٹ افیکٹو ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ ریزن ان کا یہ کہ ان کو ایک لائک ایک ٹور چاہیے جس میں یہ لوگ انجوائے کر سکیں. میں اس کی نہیں آتی. اچھا مطلب پارٹی بھی ساتھ ہی ہے؟ پارٹی بھی ہے. سنگاپور میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیپیبل ہے؟ پاکستان ڈیفینیٹلی کیپیبل ہے اگر یہ صرف اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کر لیں کہ ان کو کوالٹی چاہیے. صرف اپنا کام ختم نہیں کرنا، کام اچھا بھی کرنا ہے.
لیکن تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج اگر ہو جائے وہاں سے بھی ایوارڈ جیت سکتے ہیں. بچہ کیپیبل ہے ہمارا, بچہ کیپیبل ہے, بچے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بٹ جنرل مائنڈ سیٹ, ورک ایتھک میں کہاں کمی ہے؟ ویژن میں کمی ہے, اپروچ میں کمی ہے. لائک اگر کچھ اچیو کرنا ہے لائف میں تو کچھ آپ نے سیکریفائز کرنا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور فار ایگزامپل میرے لیے میرے کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میری لائک پرسنل لائف, میری فیملی ٹوٹلی آف. دس از دی ایج نا, اس وقت محنت نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ لیکن میں محنت کا میرا جو ریزن ہے وہ صرف پیسے کمانا نہیں ہے. میرا جو ریزن ہے وہ کچھ اچیو کرنے کا. سکسیس نا یار. ہاں لیکن ساتھ پیسے آتے ہیں. پیسہ تو آ جائے گا, پیسہ تو خود بخود آ جائے گا. جی بالکل. اچھا ہاں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا, شاید آپ اس کو ورڈ نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پیسہ جو ہے وہ سکسیس کا بائی پروڈکٹ ہے. پیسہ آ جائے گا اگر آپ نے سکسیڈ کر لیا. ہم وہ پہلی نظر پیسے پہ رکھتے ہیں. پہلی نظر یہ کہنا چاہ رہے ہو میرے خیال سے آپ؟ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کہ لانگیٹیوٹی میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اگر ویژن سے آپ اسٹارٹ کریں گے آپ اور زیادہ کنٹینیو زیادہ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ صرف پیسے کو دیکھیں گے پہلے, آپ کی اپروچ میں ایک لمیٹیشن آ جائے گی. صحیح ہے. تو ویژن آپ کو لانگ ٹرم میں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے. تو یہی ریزن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ویژن زیادہ اسٹرانگ ہو. سیکنڈلی میں اس میں ایڈ شاید کرنا چاہوں گا, ایک ہم ایوالو نہیں کرتے. ہم جس لائن پہ, یہ میں کئی بار میں نے کہا, ہم جس لائن پہ پڑ جاتے ہیں نا, بس میں اسی پہ پڑھا. میں انجینئر بن گیا ہوں, اب میں کریٹو آرٹسٹ بن گیا ہوں, مر جاؤں گا, کوئی اور دوسرا کام نہیں کروں گا. آئی تھنک ایز دا مارکیٹ ایوالوز, ایز دا سچویشن چینجز, یو ہیو ٹو چینج. لیکن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں بنیادی طور, کوڑی کی ڈگری نہیں بکتی بھیا. وہ الیکٹریکل انجینئر کی کیا نوکری بچی ہے اس زمانے کے اندر؟ ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنے آپ کو ایوالو نہیں کروں گا, میں کہوں میں تو الیکٹریکل انجینئر ہوں, تو پھر یہ تو میری اپنی سوچ کی لمیٹیشن ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ کی ایکچوئل کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں آج کل اوکے, آئی ایم اے ڈراپ آؤٹ فرام کراچی یونیورسٹی. شاباش. اور میرا جو ون آف دا اسٹرانگیسٹ ریزن ہے اس میں ایکسیل کرنے کا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ٹیچرس کو اور کچھ اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میری لائف, وہ وہاں لمٹ کر رہے تھے آپ کو؟ میں نے خود بھی اپنے آپ کو کچھ لمٹ کیا تھا, لیکن وہاں سے بھی کچھ لمیٹیشنس تھیں. آپ نے لمٹ کیا تھا, اس پہ روشنی ڈالی. میں شاید اتنا ایکٹیو نہیں تھا. میں شاید سمجھ رہا تھا کہ یہ پروسیس غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کو میں ریئلائز کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی ڈگری از ویری امپورٹنٹ فار یو, لیکن ایٹ دا سیم یہ روایتی جملہ میں کہنا ضروری ہے. ہاں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپروچ اور ویژن وہ ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے, آپ نے آگے کا سوچنا ہے سنسیئر اور آنیسٹی کے ساتھ. آپ نے اپنی لائف کو ڈیووٹ کرنا ہے اگر آپ نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہے. اچھا, میں رسکی جملہ کہہ دیتا ہوں, لوگ ناپسند کریں گے. میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا. میں خود ایک امپلائر رہا ہوں سافٹ ویئر بزنس میں, اور میں نے آج تک کسی کے جاب انٹرویو میں یہ نہیں پوچھا پڑھے ہوئے کیا ہوں. میں نے میری کمپنی میں جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ ایک آئی کیو ٹیسٹ ہوتا تھا. وہ آئی کیو ٹیسٹ کے اسکور کی بیسس پہ میں آپ سے بات کرتا تھا. وہ آپ نے پاس کیا تو آگے. اور آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں, ہمارا زمانہ تو بہت دقیانوسی زمانہ تھا, کالج نہیں جاتے تو سیکھتے کیا. لیکن آج یونیورسٹی جو سکھاتی ہے وہ تو 11 سال کا بچہ انٹرنیٹ پہ سیکھ سکتا ہے. بائی دا ٹائم آپ یونیورسٹی یا کالج بھی ہٹ کریں, آپ وہ سب کچھ پڑھ کے سیٹ ہو سکتے ہیں. وہ پریکٹیکل زندگی کا ایکسپیرینس لینے کے لیے یقیناً اسکول بہت ضروری ہے, ماحول ضروری ہے, لیکن وہ جو علم ہے وہ اب یونیورسٹیوں تک محدود نہیں رہا. اب وہ علم ہاتھ میں ہے, جتنا زیادہ سیکھ لو, اپنے آپ کو ایوالو کر لو, اپنے آپ کو بہتر کر لو. نو بڈی کیئرز آپ نے پڑھا ہوا کہ آپ ڈیلیور کیا کر سکتے ہو. یار ایک سے ایک چیتا بچہ بیٹھا ہے 14 سال کا, ایسے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں بیٹھا ہوا. بالکل ایسا. سو دیٹس مائی ویری ہمبل اوپینین. تو لوگ اس پہ ناراض ہو گئے. نہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. باہر سے ایک اور یہ بھی ہے کہ اپلیکیشن کی. فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جب میں سائنس میں نے اسٹڈی کیا ہے, کافی ایسٹرونومر بننے کا شوق تھا, تو میرے گھر میں نے اپنی خود سے کافی ٹیلیسکوپس بنائی تھیں. میرے گھر میں اپنی لیب تھی فزکس اینڈ کیمسٹری, جس کے یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. That's my point. میں ان چیز کو اچیو کرنا چاہتا تھا اور پریکٹیکلی ان کو ایگزامن کرنا چاہتا تھا. آئی تھنک اس چیز کی اسٹل پاکستان میں کمی ہے, اور لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں. آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہے, بس وہ لکیر پہ پیٹے جاؤ, ڈگری لو, بھاگو, کچھ کرو, نوکری پکڑو. جی, میں اس کو اگر آؤٹ آف باکس نہیں کہوں گا, میرے خیال سے نیچرلی ایسی ہونا چاہیے, لیکن پاکستان آؤٹ آف دا پاکستانی باکس.
جی اچھا آپ نے ایوارڈس کا ذکر کیا, بتائیے کیا ایوارڈس لیے آپ لوگوں نے؟ نیو یارک فلم فیسٹیول میں بھی ریسنٹلی گولڈ میڈل لیا میں نے ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور پرومیکس ایشیا میں 2 گولڈ میڈلز لیے تھے. پرومیکس ورلڈ میں میں نے ایک سلور ایک برونز لیا. ارے واہ. اور ابھی ریسنٹلی میں نے جج کیا ہے پرومیکس ایشیا کی جو ان کی جو بھی وہ تھیں لائک کیٹیگریز تھیں, تو انہوں نے مجھے ایوارڈ کیا تھا کہ لائک میں ان کی ججمنٹ کروں. تو ناٹ لائک یور کمپنی بٹ فیصل شوکت ہمسیلف. ہاں جی بالکل بالکل. یار آئی ایم امپریسڈ, ویری ویل ڈن. اوکے, تو آپ کا اوارڈ وننگ کام ہے, انٹرنیشنل کام کر رہے ہو. آپ کی جو ٹیم ہے یہاں پہ کون پاکستانی ہیں, کوئی مکسڈ ہیں, کیا ہے؟ میری ٹیم میں لائک 2 سنگاپورین آرٹسٹ ہیں. ویری گڈ. اور ایک میرے جو پارٹنر ہیں جو موسٹلی بزنس سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں, فائنینس سائڈ کی طرف. اور میں باہر پاکستانی آپ؟ ہاں جی, تو میں کام آؤٹ سورس کرتا ہوں انڈیا میں, پاکستان, ملیشیا, تھائی لینڈ اینڈ ایوری ویئر. جتنا آپ کو صحیح چیز مل جائے گی آپ. کیونکہ مجھے کاسٹ کا فیکٹر میں نہیں دیکھتا, میں نے دیکھنا ہے کوالٹی کا. رائٹ. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو چیز چاہیے ہوتی مجھے مل بھی جاتی ہے. صرف کچھ دفعہ مجھے اپروچ کی کمی لگتی ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی موشن گرافکس کی جو انڈسٹری ہے, آئی کنسیڈر دیٹ انڈسٹری ون آف دا بیسٹ ان دا ہول ورلڈ. از دیٹ رائٹ؟ ایگزیکٹلی. موسٹلی وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کو چیٹ کرتے ہیں وہ لوگ, اور لائک تھوڑا انڈیا کی شرارت کر رہی ہے اس کام کے اندر, کرسی کھینچ لو. تو وہ لوگ کام کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کام کو, لیکن وہ کاپی بھی کرتے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو صرف اوریجنل ہونے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ موشن گرافکس میں پاکستان کی انڈسٹری ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے, ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے, ویژولی بہت ساؤنڈ ہے, اوریجنلٹی کی تھوڑی کمی ہے. یہ چیز کو یہ لوگ اگر دیکھ لیں, آئی ایم شیور کہ یہ پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں. تو آسان لفظوں میں انہانس میں کہتا ہوں نیت کی کمی ہے. ٹھیک ہے, میں بے شرم آدمی, میں کہہ سکتا ہوں نیت کی کمی ہے سر. آپ شارٹ کٹ مار رہے ہیں نا, میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ آئی تھنک میں غلط ہوگا ہم پاکستان کے بارے میں کہیں, یہ اس پورے ریجن کی پرابلم ہے, ساؤتھ ایشین. ہاں, اس پوری ریجن کی پرابلم ہے. انڈیا میں بھی یہ ہوگا, پاکستان میں بھی یہ ہوگا, وچ از انفارچونیٹ. اگر تھوڑی سی محنت کر کے کریٹیو کریں ہم اور آرٹسٹک ہو جائیں تو ہم بہت زبردست کام, میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہم بہت زبردست کام کریں. اور 3-4 دن پہلے بھی میں نے وہ جس دن احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے ٹریڈ ہب بن جائے گا, میں کو یار کچھ تو خیال کرو تم لوگ. دنیا بھر میں ہمارا بچہ بھٹک رہا ہے, دنیا بھر میں بہترین کام کر رہا ہے, بس پاکستان میں اس غریب کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں سر؟ میرا ارادہ یہ کہ پاکستان میں سون نیکسٹ ایئر ایک آفس کھولنے کا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں ویتنام اور ملیشیا میں آلریڈی فائنلائز ہو گیا, تو نیکسٹ ایئر ہم لوگ وہ چیز ہم لوگ جے بھی کر رہے ہو یا اپنی دکان لگا رہے ہو؟ نہیں, اپنی دکان لگا رہے ہیں. ویری گڈ. تو ماشاء اللہ یو ڈن ویل سو فار, لیکن یہ ابھی سے بگننگ. ٹھیک ہے, مطلب جیب میں پیسے آ رہے ہیں تو مستی سوچ رہی نا یار, خالی جیب میں تو مستی نہیں سوچتی نا. بات پیسوں کی نہیں, بات کچھ پرسنل اچیومنٹ کی بھی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ اٹ. obviously میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ سکسیسفل ہونے کے ساتھ ساتھ پیسہ نہیں کما رہے, یو آر ایکسپینڈنگ, یو آر گروئنگ, انکم ہو رہی ہے, کام سیٹ چل رہا ہے. ہاں بالکل, مقصد میرا اس کو کہنا, کیونکہ آپ ایسے 4 ملکوں میں جا کے نہیں کھول سکتے کیونکہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے جو سیکریفائسز دیے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا یہاں پہ. نہیں, کیوں نہیں بتا سکتے, بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر کوئی تو کہتا ہے کہ اسی لیے کرنا کیا پڑتا ہے, بتاؤ نا. میرا گھر میرا آفس سے 5 منٹ کے ڈسٹینس پر ہے. میں ہفتے میں 4 دن آفس میں رہتا ہوں, اور آئی ڈونٹ کیئر, لائک ایون آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی فیملی. آئی لو نہیں, یو ہیو ٹو. بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں, میری بیوی ہے, میری چھوٹی بیبی بھی ہے. یہ باتیں مت کہو, بڑے ہو کے دیکھیں گے, انٹرنیٹ پہ رہ جاتی چیزیں. بیٹی تمہاری تمہارا یہ ٹوپی سب پھاڑ دے گی, اور تم نے رات کو گھر بھی جانا ہے, بیوی نے بہت کٹ مارنا ہے, 3 دن سے 4تھے دن تو جانا ہے نا. میں نے ان سے شادی اس لیے کی, میں نے ان سے شادی اس لیے کی تھی کہ ان کو میرا نیچر پتا تھا, تو دیٹس وائی آئی ایم ویری and she's supportive of. Exactly. ماشاءاللہ. So I can do anything I want to. الحمدللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, گھر میں آپ کی اور خوشیاں دے. تو مطلب یہ کہ آپ جان اس پہ لگا رہے ہو. کوئی پیغام دینا چاہو گے, کوئی اور بات جو میں پوچھنا رہ گیا ہوں آپ کہنا چاہو گے, جو بتانا چاہو, اینی تھنگ؟ ایک جو پیغام یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا. ان کا جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت غلط چل رہی ہے اس وقت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی,
اور 2 ووٹ دے کے وہ لوگ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ان کو سوچنا پڑے گا, سوچ ہی کرنی ہے. اگر وہ سوچنا شروع کر دیں چیزوں کو, چھوٹی سی چیز بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک کیمپین شروع کی ہے جو ابھی لانچ نہیں کی ہے. کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ کلینلینس آپ اگر کریں گے اپنے ایریا میں, تو وہ نہ صرف آپ کے ایریا کو وہ کلین کرے گا, بلکہ آپ کے مائنڈ کو کلین کرے گا. پاکستان میں اگر کلینلینس آپ کر لیں, آپ کی ہاف آف دا پرابلمز آلریڈی سالو ہو جائیں گی. کیونکہ کلینلینس آپ کو ویژولی چیزوں کو, آپ کو ہر چیزیں صاف نظر آئیں گی, تو آپ کی سوچ بہتر ہو جائے گی. آپ کی سوچ بہتر ہوگی. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گا, میری درخواست ہے, صفائی کرنے کی تہذیب نہ سکھائیں, صرف یہ سکھا دیں خدا کا واسطہ گندا کرنا بند کر دو. بالکل. اور اس میں بہت ساری, صرف فزیکل گند نہیں ہے, ذہنی گند بھی مت ڈالو. ابھی آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا, نیچے آپ ابھی یہاں دیکھ سکتے ہیں, کم از کم 50 شخص آپ کو مجھ کو گالی دے رہا ہوگا. 4 لوگ کریں گے ٹوپی پہنی ہو, 30 لوگ کریں گے تم نے نیلا قمیض پہنا, 12 لوگ کریں گے سنگاپور بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, 20 بولیں گے تم نے پاکستان کے بچے کو برا کہا, تمہاری ماں تمہاری بہن. یہ گند نہ ڈالیں, نہ ذہنی گند ڈالیں, نہ شخصی گند ڈالیں, نہ فزیکل گند. خدا کا واسطہ سوچ صاف کرو, ماحول صاف کر دو, اپنے آپ کو صاف رکھ لو. بالکل اسلام یہی کہتا ہے نا. ہاں جی بالکل. پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہمارے لیے سمجھیں. اس لیے میں نے جو ایک ریزلٹنٹ نکالا تو اس چیز کا, کہ اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو صاف کر لیں گے, آئی تھنک ایونچولی آپ کا مائنڈ خود ہی ایوالو کر لے گا. بالکل صحیح. بہت ساری چیزوں آپ کی کلیئرٹی آئے گی. بالکل صحیح. آپ کے بچے, وہ آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں کتنا کمپلیکیشن آپ کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو دیکھیں, ان کو مائنڈ کو کلین کریں, ویژولس کو ان کے کلین رکھیں, کیونکہ ویژول اسٹور ہو رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں. بالکل صحیح. اور وہی چیز بعد میں آپ کے لائف میں جتنی آپ کی ڈیسیشنز ہیں ان پہ وہ چیز افیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. عزت دے کامیابی دے پاکستان آئے تو ہماری چائے ضرور پیجیے گا. انشاء اللہ ضرور. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.